السلام علیکم ناظرین اکرامی، ویلکم ٹو عائشہ ٹی وی۔ صدیوں سے سلطنتوں کی طرف سے مائل یورپ اور ایشیا میں پھیلا ہوا استنبول دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک ہے۔ ہزار قبل مسیح کے آس پاس قائم ہونے والی بیزنطینی کالونی قسطنطنیہ کی بیزنطینی سلطنت کا عظیم دارالحکومت بن گئی، اور عثمانی سلطنت کی فتح کے بعد اس نے اپنی سلطنت کے مرکز میں اپنا شاندار مقام برقرار رکھا۔ شہر استنبول اپنی طویل اور شاندار تاریخ کے بہت ہی بہترین واقعات سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں کی سیر کرنا ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتا ہے جو اب تک کئی جگہیں دیکھ دیکھ کر تھک چکے ہیں۔ استنبول میں 4 بڑے مقام جیسے کہ ہائیا صوفیہ، ٹاپکاپی پیلیس، بلو ماسک اور گرینڈ بازار کے علاوہ دیگر جگہیں بھی دیکھنے کے لائق ہیں، جو دیکھنے کے لیے آپ کو کافی وقت لے سکتی ہیں۔ اگرچہ بہت سے سیاحی مقامات پرانے شہر سلطان احمد میں یا اس کے آس پاس واقع ہیں، لیکن شہر کی حدود میں بھی دیگر سیاحی مقامات کی فہرست موجود ہے جس کے لیے آپ استنبول کے لیے سفر کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ ہائیا صوفیہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے استنبول میں یہ نہیں دیکھا تو آپ کا سفر ادھورا رہ گیا ہے۔ اس مقام کا اپنا ہی ایک اتہاس ہے۔ صدیوں کے محاصروں اور صلیبی جنگوں کے بعد قسطنطنیہ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان مراد دوم نے شہر کا نام بدل کے استنبول رکھ دیا اور چرچ کو لوٹنے کی اجازت دی۔ اس وقت تک چرچ خستہ حالت میں تھا، دروازے اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں گر رہی تھیں۔ ان کے جانشین محمد دوم نے عمارت کو بحال کیا اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے جون 1453 میں یہاں پہلی نماز جمعہ میں شرکت کی اور یہ عمارت استنبول میں پہلی شاہی مسجد بن گئی۔ عثمانی فوجوں کی قسطنطنیہ کی فتح کے بعد 20ویں صدی میں عجائب گھر میں تبدیل ہونے کی وجہ سے ہائیا صوفیہ استنبول کی سب سے زیادہ قابل تعریف یادگار میں سے ایک بن گئی۔ 15ویں صدی میں فتح محمد کی طرف سے پہلی بار تعمیر کیا گیا بوسفورس کے ساتھ واقع یہ شاندار محل وہ جگہ تھی جہاں 19ویں صدی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں نے اپنی سلطنت پر حکومت کی۔ یہ وسیع کمپلیکس اسلامی فن کا ایک شاندار شاہکار ہے۔ اسے پرتعیش طریقے سے ہاتھ سے پینٹ کی گئی پیچیدہ ٹائلوں سے سجایا گیا ہے۔ تمام دیواریں اور مینار شاندار طریقے سے سجے ہوئے کمروں کی بلبلیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کی بہت سی جھلکیوں میں سب سے زیادہ مشہور حرم ہے۔ دوسرا صحن جہاں آپ محل کے وسیع کچن میں سے گزر سکتے ہیں اور امپیریل کونسل کے ہال کے شاندار اندرونی حصے کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تیسرا صحن بھی مقدس گارڈ روم میں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار کا ایک شاندار مجموعہ پیش کرتا ہے اور شاہی خزانہ رکھتا ہے، جہاں پر آپ کا سواگت سونے کی چمکتی اشیاء اور قیمتی پتھروں کے ذخیرے سے کیا جاتا ہے۔ ٹاپکاپی محل کو مکمل طور پر دیکھنے کے لیے آپ کو کم از کم آدھے دن کی ضرورت ہوگی۔ سلطان احمد اول کا اپنی دارالحکومت کو عظیم تعمیراتی تحفہ ایک خوبصورت مسجد تھی جسے آج کل عام طور پر بلو ماسک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد سن 1609 سے 1616 کے درمیان تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد جب ختم ہوئی تو مسلم دنیا میں غصے کا عالم تھا، کیونکہ اس کے 6 مینار تھے جو کہ مکہ کی عظیم مسجد کے برابر تھے۔ آخرکار اختلافات کو روکنے کے لیے مکہ کو 7ویں مینار کی پیشکش کی گئی۔ اس مسجد نے اپنا نام اس کی اندرونی سجاوٹ سے 10,000 ازمک سیرامک ٹائل سے لیا ہے۔ 20,000 سے زیادہ ہاتھ سے بنی یہ ازمک سیرامک ٹائلیں کہیں زیادہ دلکش ہیں۔ 50 سے زیادہ ٹیولپ ڈیزائنوں میں جو کہ مسجد کی اندرونی دیواروں کو سجاتی ہیں، ان کا رنگ اس جگہ کو اس کا مشہور نام یعنی کہ بلو ماسک دیتا ہے۔ اندرونی حصے کا مجموعی مقام اور رنگین اثر مسجد کو عثمانی فن تعمیر کی سب سے خوبصورت کامیابیوں میں سے ایک بناتا ہے۔ استنبول کے سفر سے سیاحوں کی ایک بڑی خوشی بلو ماسک اور ہائیا صوفیہ کے درمیان جو باغات ہیں ان کی سیر کرنا بھی ہے، جو کہ ایک بہت ہی دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ بلو ماسک کے بالکل پیچھے آراستہ بازار ہے۔ خریداری کے لیے ایک بہترین جگہ ہے کیونکہ یہاں دستکاری کی دکانیں ہیں جہاں اعلیٰ کوالٹی کے تحائف فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر گرینڈ پیلیس میوزیم بھی دیکھنے کے لائق ہے جو بازار اور مسجد کے درمیان واقع ہے۔ اس چھوٹے سے عجائب گھر میں موزیک فرش کے 250 مربع میٹر کے ٹکڑے کی نمائش کی گئی ہے جو یہاں 1950 کی دہائی میں دریافت کیا گیا تھا۔ باسیلیکا سسٹرن استنبول میں سب سے حیران کن سیاحوں کے پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ زیر زمین محل کی شکل کا یہ بہت بڑا کمرہ ہے جس کی بنیاد 12 قطاروں میں 336 کالمز سے کی گئی تھی۔
جس میں کبھی بازنطینی شہنشاہوں کے شاہی پانی کی فراہمی ہوتی تھی۔ اس منصوبے کا آغاز قسطنطنیہ عظیم نے کیا تھا، لیکن شہنشاہ جسٹینین نے 6 صدی یعنی 6th سینچری میں اس کا خاتمہ کیا۔ تعمیر میں استعمال ہونے والے بہت سے کالمز کو پہلے کلاسیکل اسٹرکچرز اور موجودہ آرائشی مجسموں سے ریسائیکل کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور کالمز وہ ہیں جنہیں جیلی فش اسٹونز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شمالی مغربی کونے میں جیلی فش کے سر کے مجسمے کے ساتھ ہیں۔ یہاں کا نظارہ خوبصورتی سے روشن کالمز اور آپ کے چاروں طرف تازہ پانی کی مستقل ندی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ پرانا ہپوڈروم 203 عیسوی میں سیپٹیم سیویئر نے شروع کیا تھا اور 330 عیسوی میں کنسٹنٹین دی گریٹ نے اس کو مکمل کیا تھا۔ یہ بازنطینی عوامی زندگی کے شاندار کھیلوں اور رتھوں کی دوڑ کے درمیان لڑائیوں کا منظر تھا۔ آج دیکھنے کے لیے ریس ٹریک کا زیادہ تر حصہ باقی نہیں ہے، سوائے جنوب کی جانب گیلری کی دیواروں کے ایک چھوٹے سے حصے کے۔ شمالی مغرب کی طرف ایک چشمہ ہے جسے 1898 میں جرمن شہنشاہ ولیم دوم نے عثمانی سلطان کے لیے حاصل کیا تھا۔ پھر جنوبی مغربی سمت میں 3 قدیم یادگاریں ہیں۔ ایک مصری آبلیسک 20 میٹر بلند کالام ڈیلفائی سے قسطنطنیہ کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا، اور ایک پتھر کا آبلیسک جو اصل میں کانسی کی چڑھائی سے ڈھکا ہوا تھا، جسے سونے سے ڈھانپ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ 1204 میں صلیبی جنگ کے سپاہیوں کے ذریعے چرا لیا گیا تھا۔ ٹاپکاپی پیلس سے صرف ایک چھلانگ کے فاصلے پر واقع یہ ایک اہم میوزیم ہے جو ترکی کی حیرت انگیز جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ استنبول آرکیالوجی میوزیم میں 3 الگ الگ حصے ہیں، جن میں سے ہر ایک دیکھنے کے قابل ہے۔ قدیم اورینٹ کا میوزیم، مین آرکیالوجی میوزیم اور مہمت فتح کا ٹائل شدہ پیویلین جس میں سیرامک آرٹ کا شاندار مجموعہ ہے۔ ان تمام بہترین نمائشوں کے علاوہ اہم آثار قدیمہ میوزیم میں ایجز نمائش ہال بھی دیکھنے کے قابل ہے، جو استنبول شہر کے لیے اور دلچسپی پیدا کر دیتا ہے۔ ترکی کئی دلچسپ تاریخوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے ترکی کی چیزوں میں تاریخی جھلک دکھتی ہے، جو وہاں جا کر خریداری کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا تجربہ ہے۔ بہت سے زائرین کے لیے استنبول جا کر خریداری کرنا اتنا ہی پرکشش ہے جتنا وہاں جا کر عجائب گھروں اور یادگار مقامات کو دیکھنا۔ ترکی کا گرینڈ بازار وہ جگہ ہے جہاں ہر کوئی آتا ہے۔ یہ وسیع و عریض مارکیٹ بنیادی طور پر دنیا کا پہلا شاپنگ سینٹر ہے، جو شہر کے پورے ضلع کو گھیرے ہوئے موتی دیواروں سے گھرا ہوا ہے، جو کہ نوری عثمانیہ مسجد اور مسجد بیازید کے درمیان واقع ہے۔ بیازید مسجد 1498 سے 1505 میں تعمیر کی گئی، خود تھیوڈوسیوس اول کے فورم کی جگہ پر آباد ہے۔ بازار کا داخلی راستہ ان 11 دروازوں میں سے ایک سے گزرتا ہے، جہاں سے گلیوں کی ایک بھول بھلیاں چھتوں کے ساتھ دکانوں اور اسٹالوں سے جڑی تمام یادگاری اشیاء اور ترکی کی دستکاریوں کی فروخت ہوتی ہے، جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ دیوان یولو کڈیسی بازار کے داخلی دروازے کے قریب برن کالم ہے۔ پورفری کالم کا یہ سٹیمپ اب بھی 40 میٹر اونچا ہے، جو کہ قسطنطنیہ عظیم نے اپنے فورم میں کھڑا کیا تھا۔ سلطان احمد ضلع کے اوپر ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع سلیمانی مسجد استنبول کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک ہے۔ اسے 75 اور 1549 کے درمیان مشہور عثمانی آرکیٹیکٹ سنان نے سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے لیے بنایا تھا۔ اندرونی حصہ، جس کا 53 میٹر اونچا عمودی گنبد ہے، اس کے تناسب اور اس کے ڈیزائن کے اعتبار سے یہ کافی قابل ذکر ہے۔ اس سے باہر پرامن باغ میں ایک دلچسپ عثمانی قبرستان ہے، جس میں سلطان سلیمان اور ان کی اہلیہ حضرت حریم کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اسپائس بازار، جس کو لوکم ترکی کی لذت کہا جاتا ہے، خشک میوہ جات، جڑی بوٹیاں اور بالا شبہ مسالہ جات حاصل کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اس بازار کی تعمیر میں حصہ لینے والی زیادہ تر رقم ان ٹیکسوں سے آتی ہے جو عثمانی حکومت نے مصر میں بنی مصنوعات پر عائد کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی میں اس کے نام کا مطلب ہے مصری بازار۔ اسپائس بازار ترکی کی سب سے زیادہ مقبول چیزوں میں سے ایک ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دن کے مخصوص اوقات میں یہ مضحکہ خیز طور پر کروز شپس سے آنے والے سیاحوں کے بہت بڑے گروپوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو واقعی میں تسلی سے یہاں شاپنگ کرنی ہے تو 11 بجے سے پہلے یا شام 4 بجے کے بعد آنے کی کوشش کریں۔
اسپائس بازار کے مرکزی دروازے کے بالکل ساتھ ہی ایک بہت ہی شاندار یعنی کمینائی مسجد ہے جو 1615 میں شروع ہوئی اور 1663 میں ختم ہوئی۔ یہ استنبول کے لیے نئی مسجد ہے۔ جب آپ اس مسجد کا دورہ کر رہے ہوں تو اس کے اندرونی حصے پر ایک نظر ڈالنے کے قابل ہے، کیونکہ اندرونی حصے کو ٹائلز سے سجایا گیا ہے اور سونے کے پتوں کا کھلے دل سے استعمال کیا گیا ہے۔ کیا آپ کسی پھولوں سے سجے محل کا تصور کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ حقیقت میں موجود ہے۔ جی ہاں، پھولوں سے بھرا محل ڈولماباچے پیلیس 19ویں صدی میں سلطان عثمانیہ پر یورپی سجاوٹ اور فن تعمیر کے واضح آثار کو ظاہر کرتا ہے۔ 1854 میں سلطان عبد الماسد کی طرف سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس نے ٹاپکوی پیلیس کو سلطانوں کی مرکزی رہائش گاہ کے طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ پیلیس میں 285 کمرے، 44 ہال اور 68 باتھ روم اور 6 ترکش حمام ہیں۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ 14 ٹن سونے کے پتوں کا استعمال ڈولماباچے پیلیس کی چھتوں کو سنوارنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ محل سلطنت عثمانیہ کے آخری 6 سلطانوں کا گھر تھا۔